بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہاں سے منافقوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو۔ اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھ کر دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے کئی موقع شناس اپنے آپ کو مسلمان بتانے لگے تھے، نیز وہ بدباطن حاصل جو کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا جال بچھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے۔ ہجرت سے پہلے منافقین کا نشان نہیں ملتا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہونا ہر قسم کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بننا تھا۔ اس لیے کسے کیا پڑی تھی کہ ایسے دین کے لیے مصیبتوں کو دعوت دے جس پر اس کا ایمان ہی نہیں۔ وہاں تو صرف وہ لوگ ہی اسلام قبول کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے لیے جان، مال، اولاد، غرض یہ کہ سب کچھ قربان کرنا اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ حالانکہ وہ مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ دل سے تصدیق بھی کرے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ ایمان و اسلام کے دعوے میں وہ کتنا ہی چرب زبان ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 9۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ: فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں نہیں فریب دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ وہ یہ فریب اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فریب کرتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، اور اس دھوکہ بازی کا وبال ان پر ہی پڑے گا۔ وہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس کو ہمیشہ تاباں درخشاں رکھنے کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منافقین کے دل میں عداوت کے جو جذبات پرورش پا رہے تھے اور حسد اور غصے کی جو چنگاریاں چٹک رہی تھی، ان کو قرآن نے مرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی روز افزوں عزت اور ترقی کو دیکھتے تو حسد و اناد کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا اور اس کا علاج نہ کیا تو جس طرح جسمانی بیماریاں جسمانی موت کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ان کا یہ مرض ان کے قلب و روح کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں تو کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اس آیت میں ان کے دلوں کے بیمار ہونے کی دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دن رات فتنہ و فساد پھیلانے میں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں، اور اگر ان کی فتنہ پردازیوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو الٹا گھورتے ہیں
اور کہتے ہیں آپ ہمیں فسادی کہتے ہیں، ہم ہی تو امن و اصلاح کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو شخص فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کہنے پر مصر ہو، اس کے قلب و نظر کو اگر بیمار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اب آپ اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالیے، جتنے نئے فرقے، نئے مذہب جنم لے رہے ہیں، ان کے بانی بھی دین کے اصلاح اور قوم کی فلاح کا دعویٰ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کی فتنہ پردازیاں آئے دن جو گل کھلا رہی ہیں، ان کے باعث تو قوم کا ذہنی اتحاد بھی پاش پاش ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نادان دوستوں یا دانا دشمنوں کے مکر و فریب سے امت کو بچائے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کو پہچان سکیں، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 12۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ ترجمہ، ہوشیار وہی فسادی ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب کہا جائے انہیں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار، بے شک وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ وہ لوگ جن کے نزدیک نفع و نقصان اور سود و زیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش و آرام اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں جو اپنے دین و ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دانا اور کون ہے، جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور ان سے بڑھ کر احمق کون ہے جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ملتے تو انہیں کہتے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کفار کے سرغنوں کے پاس تنہائی میں جا کر انہیں یقین دلاتے کہ ہم اپنے مذہب پر قائم ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری بات چیت اور اٹھنا بیٹھنا اس وجہ سے ہرگز نہیں کہ ہم ان کا دین قبول کر چکے ہیں، بلکہ ہم تو اس طرح ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ، اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی نے لفظ استہزاء کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل الاستہزاء الانتقام، استہزاء کا معنی انتقام لینا ہے۔ سند کے طور پر یہ شعر بھی لکھا ہے قد استہزأوا منہم بألف مدجج صراطہم وسط الدحادح جثم۔ اس تحقیق کے مطابق اللہ یستہزئ بہم کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی شرارتوں کا انتقام لیتا ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت میں کوئی قباحت نہیں۔ نیز اہل عرب میں یہ عام محاورہ ہے، جب کوئی کام کسی فعل کی سزا دینے کے لیے کیا جائے تو اس کی تعبیر بھی اسی لفظ سے کر دیتے ہیں جس لفظ سے اس فعل کی تعبیر کی گئی ہو جس پر سزا یا عذاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، سورۃ الشورى آیت نمبر 40۔ یعنی برے فعل کی جزا بھی اسی طرح بری ہوا کرتی ہے، حالانکہ سزا جو عدل و انصاف کا عین تقاضا ہوتا ہے بری نہیں ہوتی۔ یا نسوا اللہ فانساہم، انہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے ان کو بھلا دیا۔ حالانکہ خدا کی ذات بھول سے پاک ہے، لیکن ان کو بھلانے پر جو سزا دی گئی اس کو بھلانے سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح استہزاء پر منافقین کو جو سزا دی گئی اس کو بھی استہزاء سے بیان کر دیا، کیونکہ یہ استعمال محاورہ عرب کے عین مطابق تھا، اس لیے کفار جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے کسی ادنا سے بہانے کے متلاشی رہتے تھے اس استعمال پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کو یہ تجارت، اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ آیت نمبر 16 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے۔ اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشترا کا یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا جبکہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے، وہاں تو پہلے بھی کفر ہی کفر تھا۔ اس لیے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہاں اشتراؤ بمانی استحبو ہے، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شرا کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے معنی میں عام مستعمل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کو یہ تجارت اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بار نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر محفل ایک ایک کا نام لے کر اسے مسجد سے نکال دیا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ مثل، مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہے، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو کے معنی میں ہوتا ہے، اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی مثل کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپناپن ہو۔ یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں مذکور ہوا ہے، یعنی ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کرتے لیکن مصائب و مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے اور دوسرے گروہ کی او کصیب میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ نہیں پھریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ اس مثال میں جن لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے ان کی وضاحت حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سرہ نے خوب کی ہے۔ فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق واضح کر دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 19. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ترجمہ: یا پھر جیسے زور کمی برس رہا ہو بادل سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. سورہ بقرہ آیت نمبر 19 کی تفسیر. اس آیت میں کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے: بارش، اندھیرے، بادل کی کڑک اور بجلی کی روشنی، اور ایسے سمے میں سفر کرنے والا شخص. یہ سب مشبہ بہا ہیں. جب تک ان کے مشبہات یعنی یہ کن چیزوں کی تشبیہیں ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے، اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا. بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں. جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے. جیسے بارش برستے وقت گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کمی برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. فضا یکسر مقدر ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے. جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت تھی، نہ بادل کی کڑک سے وہ ہراساں تھے. مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے. لیکن وہ لوگ جو مذبذب تھے، ان کی حالت عجیب ڈاواں ڈول تھی. وہ اسلام کی حیات بخش چھینٹوں سے شراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی. پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے. ایسے میں اگر مصائب کا کوئی تند و تیز جھونکا آ جاتا تو وہ بد دل ہو کر رہ جاتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 20. یکاد البرق یقطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ: قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی جب چمکتی ہے، ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 20 کی تفسیر. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ہندی، مصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے. بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے سرفزندہ ہیں. یہاں پر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا.